بنا انك انت السمیع العلیم. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب الحمد للہ کما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب مل کے ہر پریشانی اور مشکل کی ازالے کے لیے اور مخصوصاً امام زمانہ کے ظہور کے لیے الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإنك معك عافية وانصراني فإنك معنا ناصرا. يا مولانا يا صاحب
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. وآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. آپ مومنوں کی عزاداریاں گریہ ماتمداری اور یہ پرسہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد سے یہ فرش عزا بچھایا گیا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کریں. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا 2 ہی مجالس باقی رہتی ہیں. کچھ سوالات بھی ہیں، ان کے جوابات بھی دینے ہیں کہ انسان کو خلق کرنے کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت بغیر فکر کے کسی کام کی نہیں. اگر صرف ذکر کرتے رہیں اور فکر نہ کریں تو انسان کی عبادتیں، روزے، نمازیں، حج اس کے منہ پہ مارے جائیں گے، کیونکہ مولا فرماتے ہیں بغیر فکر کی عبادت، بغیر فکر کے محبت بت پرستی ہے. اگر اہل بیت سے محبت ہے لیکن معرفت نہیں تو یہ بت پرستی ہے. جس طرح ایک بت پرست اپنے بت کے لیے ہر کوشش کرتا ہے، دور دور سے بت کی زیارت کو جاتا ہے، اس کے اوپر دودھ بھی دیتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اس کے پاس ان بتوں کی معرفت نہیں ہے کہ تو ان سے مانگ رہا ہے جو خود تیرے محتاج ہے. اگر معرفت ہوتی کبھی بتوں کے دروازے پہ نہ جاتی. معصوم فرماتے ہیں بے عمل شیعہ، بے عمل مسلمان، بے عمل انسان جو کلمہ حق تو کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہا ہے، محمد رسول اللہ تو کہہ رہا ہے، علی ولی اللہ تو کہہ رہا ہے، لیکن معرفت نہیں ہے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. مولا سے پوچھا گیا مولا یہ معرفت کیا ہے؟ آج کچھ باتیں دہراؤں گا بھی کہ کہا کہ کنتو کنزا مخفیہ، ہم ایک چھپا ہوا خزانہ تھے. خدا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ نے چاہا کہ میری معرفت میرے بندے حاصل کریں تو میں نے فخلقت الخلق، میں نے خلق کیا اپنے بندوں کو تاکہ میری معرفت حاصل کریں. کسی نے مولا سے پوچھا مولا یہ کون سی معرفت ہے؟ کیا خدا کے ذات کی معرفت ہے یا صفات کی معرفت ہے؟ امام نے فرمایا لا تتفکروا فی ذات اللہ، خدا کی ذات میں کبھی فکر نہ کرنا، کیونکہ وہ خالق ہے، تو مخلوق ہے، وہ واجب ہے، تو ممکن ہے، وہ لا محدود ہے، تو محدود ہے،
وہ شے نہیں ہے تو شے ہے، وہ نظر نہیں آتا تو نظر آتا ہے۔ کبھی بھی اپنے خالق کی ذات کے بارے میں تصور نہ کرنا، اگر ذات کے دائرے میں داخل ہو گئے تو تباہ ہو برباد ہو جاؤ گے۔ کہ مولا پھر کیا کریں، کس چیز کے بارے میں سوچیں؟ فرمایا تتفکروا فی صفات اللہ، اللہ کی صفات کے بارے میں سوچو۔ جس طرح تو 5 منٹ کے لیے کسی سورج کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کی مخلوق ہے۔ امام نے چاند نہیں کہا، آسمان نہیں کہا، دریا نہیں کہا، اگر کہا تو مولا نے سورج کی مثال دی۔ آج کی سائنس چاند تک پہنچ چکی، گیلیکسیز کو دریافت کر لیا، لیکن آج تک وہ سورج کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکے، کیونکہ سورج کے نزدیک جاتے ہیں تو جل کر مر جاتے ہیں۔ کسی نے مولا کو کہا، مولا فرماتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سورج میں لکڑیاں ہیں۔ فرمایا اگر لکڑیاں ہیں تو ختم کیوں نہیں ہوتی؟ یہ کیا ہے کہ پوری کائنات کو سورج کا نور پہنچا رہا ہے، روشنی پہنچا رہا ہے، لیکن آج تک تم سمجھ نہیں سکے، صدیاں گزر گئی یہ جل رہا ہے، یہ تمہیں فیض دے رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں جب اس کی مخلوق اتنا فیض دے سکتی ہے تو خالق کتنا فیض دیتا ہوگا۔ جب اس کی مخلوق میں اتنا کمال ہے تو خالق میں کتنا کمال ہوگا۔ ایک دہریہ امام کی خدمت میں آیا، دہریہ اسے کہتے ہیں جو خالق کو تو مانتا ہے، یہ تو عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، لیکن اللہ پہ عقیدہ نہیں رکھتا۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا میں اللہ کو نہیں مانتا، کوئی دلیل دیجئے خدا کے وجود پر۔ مولا سورج کا بھی کہہ سکتے تھے، چاند کا بھی کہہ سکتے تھے، ہر چیز کے لیے دلیل دے سکتے تھے، لیکن امام نے اس کی دلیل کے لیے کہا انت وجودک دلیل علی اللہ، تمہارا وجود خود خدا پر دلیل ہے، تمہارا وجود خود خدا پر دلیل ہے۔ امام نے فرمایا تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ تمہارا وجود کس طرح بنا؟ تمہارا خالق، مالک، بنانے والا، کریٹر کون ہے؟ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو نے خود کو خلق کیا، توجہ سے سنیے گا، اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو نے خود کو خلق کیا تو میں یہ سوال کرنے کا حق رکھ سکتا ہوں کہ تو نے خود کو ایسا کیوں بنایا، ویسا کیوں نہیں بنایا؟ بنانے والا جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ میں تم سے سوال کر سکتا ہوں تو نے آنکھیں یہاں پر کیوں لگائیں، زبان یہاں پر کیوں بنائی، کان یہاں پر کیوں بنایا؟ تو جواب میں کہے گا تو نے خود کو خلق نہیں کیا۔ دوسرا جواب تو یہ دے سکتا ہے کہ میرے والد نے مجھے بنایا۔ امام فرماتے اگر اس طرح چلتے گئے میں پوچھوں گا تیرے والد کو کس نے بنایا؟ ایک مرتبہ کہتا ہے مولا میں نے مان لیا کوئی مالک ہے، کوئی بنانے والا ہے جس نے مجھے اس حلیے میں بنایا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کائنات کی سب سے پہلی مخلوق کون سی تھی؟ اول الممکنات، اول مخلوق کون سی تھی؟ دیکھیے ہر چیز کو بنانے کے لیے فلسفے کا اصول ہے 4 علتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر چیز کو بنانے کے لیے 4 علتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ پہلی علت جس چیز کو جو چیز بن رہی ہے یقیناً اس کا کوئی بنانے والا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز جس چیز کو بنا رہے ہیں اس کے لیے کسی مٹیریل کا ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز بنانے والے کی ذہن میں جو چیز بنا رہا ہے اس کی صورت ہونی چاہیے۔ اگر انجینئر گھر بنا رہا ہے، گھر کی صورت نہیں ہوگی تو گھر بنا نہیں سکے گا۔ چوتھی چیز جس چیز کو بنا رہا ہے کس ہدف کے لیے بنا رہا ہے، کس مقصد کے لیے بنا رہا ہے۔ اگر گھر کو بنایا رہنے کے لیے بنا رہا ہے، آپ نے بالفورس ایک ممبر دیا بنانے کے لیے، مٹیریل ہے لکڑی اور لوہا، نقشہ آپ نے دیا اس میں اتنے زینے ہونے چاہیے، اتنی بلندی پہ ہونا چاہیے۔ ہدف کیا ہے کہ کوئی عالم، کوئی ذاکر آ کر ممبر پر بیٹھے اور آپ کو علم دے۔ 4 چیزوں کا ضروری ہے۔ یہ امام سے پوچھتے مولا خدا نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ مولا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور جدی، سب سے پہلے میرے جد کے نور کو خلق کیا گیا۔
سب سے پہلے میرے جد کے نور کو خلق کیا گیا۔ اب پوچھتا ہے کہ مولا ہر چیز کی 4 علتیں ہوتی ہیں، مجھے یہ بتائیے آپ کے جد کا نور کس چیز سے بنا تھا؟ ممبر بنا لکڑی سے، لوہے سے، آپ یہ بتائیے آپ کے جد کا نور کس چیز سے بنا تھا؟ مولا فرماتے ہیں لا شے سے بنا تھا، کسی چیز سے نہیں بنا تھا۔ ایک مرتبہ پوچھتا ہے مجھے پھر بتائیے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کا جد کا نور کس چیز سے بنا تھا؟ مولا فرماتے ہیں تمہارے اندر عقل نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے کون بنا؟ میں نے کہا میرا جد، اور یہ پوچھ رہے ہو کہ کس چیز سے بنا؟ جس چیز سے بنتا اس چیز کو اولویت ہوتی۔ توجہ میری طرف رہے، جس چیز سے بنتا اس چیز کا پہلے ہونا ضروری تھا، پھر اس سے بناتے۔ جس کو اولویت ہوتی ہے اس کو افضلیت ہوتی ہے۔ جس چیز کو اولویت ہوتی ہے اس چیز کو افضلیت ہوتی ہے۔ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کس چیز سے بنا؟ اگر جس چیز سے بنتا وہ چیز افضل ہو جاتی اور ہم سے کوئی افضل ہے ہی نہیں۔ ہم سے کوئی چیز افضل ہے ہی نہیں، تو محمد کا نور بنا لا شے سے، ہمارا نور بنا لا شے سے۔ لیکن اے مسلمانوں، فرماتے ہیں جب مسلمان محمد کو نہیں سمجھ سکا تو علی کو کیا سمجھے گا؟ میں بار بار کہتا ہوں ان کے مرتبے اور مقام کو سمجھیے۔ مولا نے فرمایا اللہ نے ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، خدا نے اپنی صفات کو پہچانوانا چاہا، اور یہ صفات پہچانی گئی محمد اور علی کے نور سے، یہ صفات پہچانی گئی اہل بیت علیہم السلام کے نور سے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت کرنے والا بھی نہ ہوتا، اگر ہم نہ ہوتے خدا کی تسبیح کرنے والا نہ ہوتا۔ لیکن آج کا یہی مسلمان جو نبی لا شے سے بنا ہے اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسا، علی ہم جیسا، بس اتنا ہے، بڑے بھائی ہیں۔ متاسفانہ ہمارے شیعوں میں بھی کچھ ایسے فرقے پیدا ہو گئے جو عقائد کو خراب کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بھائی علی ہم جیسے۔ یہ آیت پڑھتے ہیں کہ قرآن میں خدا نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میں تمہاری طرح لبادہ بشری میں ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جب بھی قرآن کی آیت پڑھو آدھی آیت مت پڑھا کرو، پوری آیت پڑھا کرو۔ یہ تو کہا میں بشر ہوں لیکن اگلا حصہ تو پڑھو۔ ایک شخص نے نماز کو ترک کر دیا، مولا علی نے کہا کیوں نماز کو ترک کیا؟ کہ قرآن کی آیت ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ امام نے کہا اگلا جملہ بھی تو پڑھو انتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو۔ یہ نہیں کہ آیت کا آدھا حصہ پڑھو آدھا حصہ چھوڑ دو۔ اب تھوڑا بشریت پہ آنا چاہتا ہوں۔ ہمیں خلق کیا گیا تاکہ اللہ کی معرفت کو دلوائیں، ہمیں خلق کیا گیا تاکہ صفات خدا کو پہچنوائیں۔ اب مولا فرماتے ہیں ہم لا شے سے پیدا ہوئے، نوری مخلوق ہیں ہم، لیکن ہمارے 2 طرح کے جنبے ہیں، ایک جنبہ بشری ہے، ایک جنبہ قدسی ہے۔ فرمایا جنبہ قدسی، پردے کا تصور کیجئے، ایک پردہ کا طرف ہے بشر، دوسرا طرف ہے قدسی۔ فرمایا قدسی جنبہ اس لیے رکھا گیا تاکہ ہم خدا سے لیں اور تمہیں دیں۔ اگر وہاں سے متصل نہ ہوتے نہیں لے سکتے تھے، اور اگر جنبہ بشری نہ ہوتا تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے تھے، ہم سے بات نہیں کر سکتے تھے، لہذا ہماری اولاد نہ ہوتی، نسل نہ بڑھتی۔ اور فرماتے جنبہ بشری دیا گیا تاکہ تم سے اتصال ہو، جنبہ قدسی دیا گیا تاکہ خدا سے اتصال ہو۔ اب فرماتے مسئلہ کیا ہوا؟ جس نے جنبہ بشری کو دیکھا اس نے اپنے جیسا سمجھا، جس نے جنبہ بشری کو دیکھا اس نے ہمیں اپنے جیسا سمجھا، لیکن جس نے جنبہ قدسی کو دیکھا اس نے ہمیں خدا جیسا سمجھا۔ مولا فرماتے صراط مستقیم ایک ایسی کھڑی دیوار ہے، اگر کوئی دیوار کے اس کنارے کھڑا ہو وہ دیوار کے اس کنارے نہیں دیکھ سکتا، اگر کوئی دیوار کے اس کنارے کھڑا ہو وہ دیوار کے اس کنارے نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو دیوار پر کھڑا ہوتا ہے وہ دائیں بھی دیکھتا ہے بائیں بھی دیکھتا ہے۔
فرمایا صراط مستقیم پر چلو. ہمارا جنبہ بشری بھی دیکھو اور جنبہ قدسی بھی دیکھو. مسلمانوں نے آج ہی آیت پڑھی اور کہہ دیا بھائی نبی ہم جیسے، علی ہم جیسے، اتنا بڑھاتے کیوں ہو؟ ان کی قبروں پہ کیوں جاتے ہو؟ کربلا میں اتنا رش کیوں لگاتے ہو؟ نبی کی قبر کے لیے اتنا کیوں ترستے ہو؟ یہ ہماری طرح تھے، زمین میں آئے اور چلے گئے. ان کا کام تھا شریعت کو پہنچانا. لیکن مولا فرماتے صرف شریعت کو پہنچانے نہیں آئے تھے بلکہ اللہ کی صفات کے مظہر بننے آئے تھے. صفات پروردگار عالم کے ہم مظہر بننے آئے تھے. جب تک جنبہ نوری کو نہیں سمجھو گے تب تک اہل بیت کی معرفت تمہارے قلوب میں نہیں آ سکتی. چند دلیلیں دینا چاہتا ہوں. جو مسلمان جو کہتا ہے کہ نبی ہم جیسے، علی ہم جیسے، دیکھیے اول مخلوق حضرت آدم. خدا کی آواز آتی ہے اس کا ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں جس کو میں نے خلق کیا ہے من صلصال، مٹی سے. اب آپ سے پوچھوں آدم کس مٹی سے بنے؟ کیا ڈی جی خان کی مٹی تھی، ملتان کی مٹی تھی، یا پنجاب کی مٹی تھی؟ کس مٹی سے بنے حضرت آدم؟ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں حضرت آدم کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا. جس جنت کی آرزو میں مسلمان نمازیں پڑھتا ہے، جس جنت کی آرزو میں مسلمان روزے رکھتا ہے، فرمایا جو اس مٹی میں جو پانی ملایا گیا وہ زمین کا پانی نہیں تھا، وہ سلسبیل کا پانی تھا. جس پانی کے لیے تو ترستا ہے اس مٹی سے آدم کو بنایا گیا اور خدا نے بشری لبادے میں ڈالا. فرمایا جب تو آدم کی مٹی جیسا نہیں تو علی جیسا کیسے بن سکتا ہے؟ جس جنت کی طلب میں اللہ جانے وہ کیسی مٹی ہوگی، وہ کیسا پانی ہوگا. دوسرا بشر جو بنایا گیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فرمائیے وہ کون سا بشر تھا؟ فرمایا ہم نے جبرائیل کو بھیجا. دونوں بشر ہیں بڑے عجیب ہیں. ایک بشر خدا نے کہا کلمے والا بشر، جناب جبرائیل نے پھونک ماری، ایک مرتبہ جناب عیسیٰ بن گئے. وہ بشر جس کا باپ نہیں ہے. ایک کسی مسلمان میں جرت جو کہے میں عیسیٰ جیسا، جو کہے میں آدم جیسا. اگر ہمارے معاشرے میں کوئی کہتے میں وہ بشروں میرا باپ نہیں تو بدنام ہو جاتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی کہے میرا باپ نہیں میں عیسیٰ جیسا ہوں تو آپ کے اوپر بدنامی کے الزام لگیں گے. لیکن یہ اللہ کے نبی کی شان. خدا کہتا ہے یہ کلمے والا بشر ہے، یہ تم جیسا بشر نہیں ہے. تیسرا بشر، پہلا بشر مٹی والا سلسال والا، دوسرا بشر کلمے والا، تیسرا بشر حضرت جبرائیل کو بھیجا. فرمایا بشرن سویہ، روحی بشر. کچھ دیر کے لیے دنیا میں آیا، بشر بن کر آیا. اور جبرائیل کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں والملائکۃ خدامنا، ہمارے خدام ہے. جبرائیل کون ہے؟ جو حسین کا جھولا جلاتا ہے. جبرائیل کون ہے؟ جو حسین کے دروازے پر درزی بن کر آتا ہے. ارے جب تو حسین کے درزی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو حسین کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ جب تو جبرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو بشر بن کے دنیا میں آیا لیکن روحی بشر، مٹی والا بشر، کلمے والا بشر، روحی بشر. نبی کون سا بشر؟ یوحا الیہ، جس کے اوپر وحی ہوتی ہے، وحی والا بشر. اب اے مسلمان میں تم سے پوچھتا ہوں تو کون سا بشر ہے؟ تو کون سا بشر ہے؟ نبی وہ جس پہ وحی ہوتی ہے. وحی کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. قرآن کی آیت ہے. دنیا میں کچھ ایسے انسان ہیں جن پر وحی ہوتی ہے لیکن تمہارے اوپر اللہ کی وحی نہیں ہوتی، شیطان کی وحی ہوتی ہے. ان الشیاطین یوحون الی اولیاءہم، شیاطین اپنے دوستوں کے اوپر وحی نازل کرتے ہیں. شیاطین مومنوں کے اوپر وحی نازل کرتے ہیں. مولا سے پوچھا کہ مولا کیوں وحی نازل کرتے ہیں؟ لتجادلوہم، تاکہ مومن کو مومن سے لڑائے، تاکہ مومن کو مومن سے جھگڑائے. تو پتہ چلا جو مومن سے لڑے وہ شیطان ہوتا ہے، جو مومن سے لڑے وہ شیطان ہوتا ہے، جو مومن سے جھگڑا کرے وہ شیطان ہوتا ہے. تو اے مسلمان مجھے یہ بتا جو مومن سے لڑے وہ شیطان اور جو امیر المؤمنین کے مقابلے میں آ جائے
جو مومن سے لڑے، قرآن کہتا ہے یجادلوہم، جو مومنین سے لڑتے ہیں، کہا یہ شیاطین ہیں۔ لیکن تصور کرو اے مسلمان، جو حسین کے مقابلے میں آ جائے، جو کسی میدان میں علی کے مقابلے میں آ جائے، اس سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو پہلا درجہ ان کے مقام کو سمجھو، ان کی معرفت کو حاصل کرو۔ اگر ان کی معرفت نہیں ملتی تو خدا کی معرفت نہیں ملتی۔ بعض اوقات لوگ کیوں بھول جاتے ہیں؟ مجھے پتا چلا آج کل بعض گاؤں میں، بعض بستیوں میں کچھ لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں عقائد کے حوالے سے۔ مولا فرماتے دو چیزوں سے بچو، اور جس چیز کی وجہ سے بہت شیعہ پریشان ہے۔ ابھی ریسنٹلی کوئی 6-7 مہینے پہلے امام حسین کے خدام اور مولا عباس کے حرم کے خدام، وہ ہر سال مولا کے حرم کی چادر علم پاک جو غازی کے روزے کے اوپر لگتا ہے، وہ علم اتارتے ہیں، کیونکہ یہ 6 مہینے میں، 2 مہینے میں، ہفتوں میں چینج کرتے ہیں علموں کو۔ ایک مرتبہ جب مس ہو جاتا ہے علم اور چادر، تو وہ ساری چیزیں پاکستان لے آتے ہیں، کبھی پاکستان، کبھی کسی ملک جہاں پر شیعہ چاہنے والے موجود ہیں۔ تو یہ 6-7 مہینے پہلے آئے کراچی میں، ان کو دعوت دی انٹیریئر سندھ میں، قدم گاہ مولا علی پہ بڑا پروگرام ہوا، بڑے شیعہ وہاں پر موجود تھے۔ سیون شریف میں وہاں پر شیعہ موجود تھے۔ تو یہ جب سیون میں پہنچے، کسی مومن نے وہاں شرارت کر دی عقیدے کے اعتبار سے، کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ پروگرام جاتا تھا کربلا کی ٹی وی پر، ان کے پروگرامز نشر ہوتے تھے کہ بھائی یہ پاکستان کے شیعہ ہیں، یہ ان کے عقائد ہیں۔ یہ جیسے وہاں پر آئے تو سیون شریف میں کسی شخص نے اشتہار لگا دیا، بڑا علی اللہ، ایک بڑا اشتہار لگا علی اللہ۔ ان کی جیسے نگاہ پڑی، انہوں نے کہا یہاں پر یہ کیا ہو رہا؟ اگر ہم یہ پروگرام کریں گے تو پیغام کیا جائے گا کہ ہم یہ پیغام پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے وہاں پر نہ کوئی ریکارڈنگ کی اور بڑا سخت احتجاج کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اسی طرح ہر جگہ پر پاکستان کی شیعت کو بدنام کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں۔ میں نے پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آہستہ آہستہ سلو پائزن میں یہ ایک ایسا زہر ہے جو شیعت کو پلایا جا رہا ہے تاکہ ان کو حقیقت سے دور کیا جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، عزاداری امام حسین، علماء فرماتے ہیں اگر دشمن صفوی کے دور میں ایران میں ایک وقت تھا کہ حکومت کے بادشاہ فاسق اور فاجر خود مجلسیں کرواتے تھے، اس وقت کے علماء نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا جب یہ دیکھو کہ فاسق اور فاجر حسین کی مجلس کروا رہے ہیں تو سمجھ جانا فاسقوں اور فاجروں کو مجلس سے کوئی خطرہ نہیں۔ ایک وقت آتا ہے وہ خود مجلس کرواتے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے نظر و نیاز کرو، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں۔ فرماتے سب سے زیادہ جھوٹے مقتل کی کتابیں صفویوں کے دور میں لکھی گئی۔ ان کا بڑا زور ہوتا تھا کہ صرف مصائب کی کتابیں چھاپو اور 1-1 گھنٹہ 2-2 گھنٹہ صرف مجلسوں میں مصائب، کیونکہ ان کو رونے سے کوئی ڈر نہیں، ان کو ماتم سے کوئی ڈر نہیں۔ آپ 100 دیگیں اتارے، ان کو کوئی خوف نہیں۔ فرمایا جب دشمن تمہاری مجلسوں سے نہ ڈرے تو سمجھ جانا حسین کا پیغام نہیں پہنچ رہا۔ جب دشمن تمہاری مجلسوں سے ڈرے تو سمجھ جانا اب تمہارا پیغام پہنچ رہا ہے۔ جب تمہارا راستہ نہ روکے تو سمجھ جانا کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ اس مجلس میں صرف گریہ ہو، ماتم ہو اور مومن چلا جائے، کوئی پیغام نہ ہو۔ دشمن جب مجلس سے ڈرے، جب شاہ عباس صفوی میں یہ ظالم اور فاسق خود مجلسیں کروانے لگے تو اس وقت علماء اٹھے اور انہوں نے لوگوں کو بتایا، لوگوں یہ تمہاری مجلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جس میں 1-1 گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف مصائب ہوتے ہیں اور پیغام نہیں پہنچتا۔ پھر علماء نے جب پیغام پہنچانا شروع کر دیا، اسی حکومت نے مجلسوں پہ پابندی لگانا شروع کر دی، عزاداریوں پہ پابندی لگائی، جلوسوں پہ پابندی لگائی، ماتم داریوں پہ پابندی لگائی۔ فرماتے جب پابندی لگے، جب سختی محسوس کرو، جب دیکھو تمہارے جلوسوں پہ، تمہاری مجلسوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اس وقت سمجھ جانا کہ تمہارا پیغام پہنچ رہا ہے۔ جتنا دشمن کا حملہ تیز ہوتا ہے سمجھ جانا تو اتنا اپنے مقصد میں کامیاب جا رہا ہے۔ مجلس صرف رونے کے لیے نہیں ہے، مجلس صرف گریہ کے لیے نہیں ہے، یہ گریہ عزاداری امام حسین کا ایک مضبوط ترین حصہ ہے جس سے دل نرم ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن مجلس ایک پیغام ہے۔
مولا فرماتے ہیں جس شہر میں جس محلے میں حسین کی مجلس ہو رہی ہو اور اسی محلے میں کوئی فاسق کوئی فاجر کوئی شرابی رہ رہا ہو تو سمجھ جانا مجلس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہمارے میڈیا پہ ٹی وی پر جب میں دیکھتا ہوں افسوس سے کہنا پڑتا کہ بدکارہ عورتیں فاسق حکمراں فاسق خواتین آتی ہیں اور حسین کا ذکر کرتی ہیں۔ پورا سال ہماری کون سی ٹی وی ہے جس پہ اذان کی آواز آتی ہے؟ کسی پہ نہیں آتی، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اذان بھی آتی ہے، سحری بھی آتی ہے۔ کیا یہ اذان روزے کے لیے ہوتی ہے؟ نہیں، یہ اذان اس لیے ہوتی ہے بھائی کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ سحری کی اذان اس لیے ہوتی ہے ابھی کھاؤ، کھانے کا ٹائم ہے، نہ کہ نماز کا ٹائم ہے، نہ کہ روزے کا ٹائم ہے۔ یہ پیٹ کی پوجا کے لیے آتی ہے، لیکن پورا سال گزر جاتا ہے، کبھی کوئی اذان نہیں آتی، کبھی نماز کا پیغام نہیں آتا۔ اتنا ہمارے میڈیا کو اسرائیل اور امریکہ کا پیسہ دیا جا رہا ہے کہ عزاداریوں کو ماتموں کو صرف رسم میں بدلا جا رہا ہے۔ جب یہ رسم بن گئی پھر دشمن اس سے نہیں ڈرے گا۔ جب اس سے پیغام آنا بند ہو گیا، جب قومیں تبدیل ہونا بند ہو گئی، دیکھیے پوری دنیا میں سروے ہوا ہے کہ جتنے شیعہ عزاداری میں ان 2 مہینوں میں خیرات کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، دنیا کی کوئی قوم کوئی مذہب اتنا خرچ نہیں کرتا۔ لیکن علی کیا فرماتے ہیں؟ نظر 2 طرح کے ہیں، ایک نظر جسمانی، ایک نظر روحانی۔ جسم کا نظر ہے 20 دیگیں حلیم کی آپ نے اتار دی، اچھی بات ہے، مولا کا نظر کھائیے، ثواب بھی ہے، عبادت بھی ہے، گھروں میں نظر کریے، نیاز کریے، کوئی نظر نیاز سے نہیں روکتا، یہ نظر جسمانی ہے۔ لیکن نظر روحانی کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نظر روحانی یہ ہے کہ کسی بچے کو کوئی قرآن کی آیت سکھا دو، نظر روحانی یہ ہے کہ شریعت کے مسئلے سکھاؤ، نظر روحانی یہ ہے کہ اگر تمہارے گھر میں ایک دیگ حلیم کی اترتی ہے، جب مومن تمہارے گھر میں آتا ہے تو ایک کتاب اس کو ایسی دو جس میں اہل بیت کے فرامین ہو۔ روح کی غذا کا بھی خیال کرنا ہے نا، یا صرف جسم کی غذا کا خیال کرنا ہے؟ نہیں عزیزو، مولا فرماتے جسم تو مٹی میں مل جائیں گے۔ فرمایا اے مؤمن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ مولا کیا کام آئے گا؟ فرمایا وہ شخص قیامت کے دن کامیاب ہے جس کا دل پاک ہے، جس کا دل صاف ہے۔ پوچھا مولا یہ دل کس طرح صاف ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا ایمان جس دل میں ہوتا ہے۔ کہ مولا ایمان کی نشانی کیا ہے؟ امام نے فرمایا ایمان کی کم ترین نشانی یہ ہے، کم ترین نشانی یہ ہے کہ جب کوئی شخص کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ندامت کا شکار ہو۔ یہ بلند ترین نشانی نہیں ہے، کم ترین نشانی ہے۔ آج اگر کوئی مومن کہ جب اللہ میں نے چھوٹا گناہ کیا بڑا گناہ کیا، مولا فرماتی ہے مت سمجھنا کہ چھوٹا اور گناہ چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو تمہارے دل کو قسی کر دیتا ہے، کالا کر دیتا ہے۔ اے مومن پوری زندگی جسم کی تو خدمت کرتا ہے لیکن اپنی روح کی خدمت نہیں کرتا، یہ جسم مٹی میں مل جائے گا۔ ایک نبی خدا کا صحابی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے دولت دی تو کافروں کو، اللہ نے پیسہ دیا تو کافروں کو، اللہ نے سب کچھ دنیا کا مال دیا تو کافروں کو، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر بھی ہم فقیر کیوں ہیں، پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہیں۔ نبی خدا ایک جملہ فرماتے اگر دولت دنیا کی قیمت خدا کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، خدا کبھی نمرود کو نہ دیتا۔ دولت دنیا نعمت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی فقیر ہے یہ مت سمجھے کہ میں مصیبت میں ہوں، اور اگر کوئی امیر ہے جس کے پاس گاڑی ہے بنگلہ ہے یہ مت سمجھے کہ یہ نعمت ہے۔ مولا فرماتے دولت امتحان پروردگار عالم ہے۔ اگر اللہ نے تجھے لاکھ دیے ہیں، بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، اچھا پڑھایا ہے، گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہے، مولا فرماتے سب سے زیادہ خطرے میں تو ہے، کیونکہ اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے۔ اگر یہ پیسہ نعمت ہوتا خدا کبھی قارون کو نہ دیتا، اگر یہ پیسہ نعمت ہوتا خدا کبھی شرابی کو نہ دیتا، اگر یہ پیسہ نعمت ہوتا خدا کبھی فاسق حکمرانوں کو نہ دیتا، اگر یہ پیسہ نعمت ہوتا خدا کبھی یہود و نصارہ کو نہ دیتا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی محبت میں لپٹ کر مال دنیا کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو یہودی اور نصارہ بن کے اٹھیں گے۔ روحانی غذا، اپنے جسم کو روحانی غذا دو۔ کہ مولا کس طرح نکلے گی؟ امام نے فرمایا ایمان کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کرو۔
دوسری شرط مولا فرماتے ہیں محبت خدا کو پیدا کرو. جہنم کا خوف، جنت سے محبت یہ اپنے دل میں پیدا کرو. اگر جہنم کا خوف نہیں ہوگا، امام فرماتے ہیں وہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. امام سے پوچھا کہ مولا یہ خوف سے مراد کیا ہے؟ خوف کہتے کیسے ہیں؟ امام نے فرمایا خوف یہ نہیں کہ اللہ سے ڈرو، خوف یہ ہے کہ خود کو برائیوں سے بچاؤ. جس طرح ایک چھوٹے بچے کو آگ کی طرف جانے سے منع کرتے ہو، خدا بھی بالکل اسی طرح تمہیں بچانا چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچو. جس دن نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ پیسہ کام آئے گا. وہ فرماتے وہاں پر خوف خدا کام آتا ہے. جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے کہ مولا جو گنہگار اس کی مثال کس طرح ہے. امام فرماتے ایک جگہ سے گزر رہے تھے، مولا نے ایک مرا ہوا کتا دیکھا جس کے بدن سے پیپ نکل رہا تھا، کیڑے نکل رہے تھے. امام نے فرمایا اس جانور کو دیکھے، کہا مولا. مولا فرماتے اس جانور کے بدن سے بدبو آ رہی، کہا مولا. مولا فرماتے قیامت کے دن وہ شخص جس کے دل میں خوف خدا نہیں تھا، مال دنیا کی محبت تھی، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا، خوف خدا کی وجہ سے غریبوں کی مدد نہ کرتا تھا، خوف خدا کی وجہ سے گناہ نہ کرتا تھا. مولا فرماتے اگر گناہوں میں مبتلا تھا، مال دنیا میں مبتلا تھا، یہ جو کتا دیکھ رہے ہو جس کے بدن سے اتنی بدبو آ رہی ہے، قیامت کے دن گنہگار کے بدن سے اس سے زیادہ بدبو آئے گی. اور مولا فرماتے ہیں اگر گنہگار کے بدن کی بدبو کو خدا دنیا والوں میں تقسیم کر دیتا تو دنیا والوں کے دماغ پھٹ جاتے. اتنی گندی بدبو آتی ہے اس کے جسم سے. خوف خدا، خوف خدا یہ انسان کو گناہ سے بچاتا ہے. مولا فرماتے قرآن کی آیتوں کو پڑھا کرو. کل میں نے کہا تھا کہ ہماری پوری فقہ شریعت قرآن کی 513 آیتوں پر مبنی ہے، لیکن قرآن میں 517 آیتیں ایسی ہیں جس میں کہا گیا فکر کرو، سوچو. آنکھیں ہیں دیکھتے کیوں نہیں، قلب ہے لا یفقہون تعقل کیوں نہیں کرتے، کان ہیں سنتے کیوں نہیں. مولا فرماتے قیامت کے دن جب ایسے گنہگاروں کو لایا جائے گا ان کے وجود سے بدبو آئے گی، ان کے وجود سے گندی پیپ کی بدبو آئے گی. امام نے فرمایا قرآن کی آیتوں کو پڑھو. یہ زقوم کیا ہے جو بار بار خدا کہہ رہا ہے. فرماتے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے ان کے پاس جب پیاس لگے گی، امام فرماتے فریاد کریں گے ہے کوئی پانی دینے والا. ملائک ان کو زقوم پلائیں گے. مولا فرماتے زقوم کا پانی اتنا گرم ہے کہ ان کے ہونٹ گر کر زمین پر آ جائیں گے. قیامت کا عذاب، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے. نبی خدا جب اپنے اصحاب کو خوف کی چیزیں بتاتے تھے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جہنم کی آگ کیا ہے، خوف خدا کیا ہے، ہم گناہ کریں تو کیا کریں، کون سی سزا ملے گی. نبی خدا نے اپنے صحابی کو کہا یہ آگ جل رہی ہے، اس میں کتنی دیر کے لیے اپنا ہاتھ ڈال سکتے ہو، کتنی دیر کے لیے انگلی ڈال سکتے ہو. کہتا یا رسول اللہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنی انگلی آگ میں نہیں ڈال سکتا. فرمایا جب تو دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا. وہ آگ جو انسان کے جسموں کو جلاتی ہے. اور مولا فرماتے شوق جنت، جنت کے فواکہ کا شوق، جنت کی نعمتوں کا شوق. جہنمی جب کچھ مانگے گے تو زقوم ملے گا، حمیم ملے گا. لیکن مولا فرماتے ہیں جنتی بس ارادہ کریں گے، جس چیز کا بھی ارادہ کریں گے وہ سامنے آ جائے گی. یہ آب کوثر جو مولا نے کہا کہ مومن کو پلایا جائے گا، مولا فرماتے دنیا کے شربتوں میں ایک ذائقہ ہوتا ہے، یا میٹھا یا کھٹا یا نمکین، ایک ایک ذائقہ ہوتا ہے ہر چیز میں. لیکن آب کوثر میں خدا نے 99 ذائقے رکھے ہیں. مومن جب پیے گا اس کی لذت اس کے وجود سے ختم نہیں ہوگی. مومن جب جنت میں بیٹھے گا اس کی لذت اس کے وجود سے ختم نہیں ہوگی. وہ فرماتے جنت کا ایک گھر تمہاری دنیا سے بہت بڑا ہے جس کا تو تصور نہیں کر سکتا. لیکن یہی انسان جو دل میں خوف خدا نہیں رکھتا وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک واقعہ بتاؤں خوف خدا کے حوالے سے. نبی خدا نے کہا جب تم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اے مسلمان اے مومن قیامت کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے. ایک نوجوان تھا، نبی کا فرمان سنا تھا، کچھ لوگوں نے اس کو گمراہ کرنا چاہا. رات کا وقت تھا، اس کے گھر میں خاتون کو بھیج دیا گیا تاکہ اسے گناہ کی دعوت دے. یہ نوجوان گھر میں تھا، ایک مرتبہ شیطان نے حملہ کیا، کہتا میں نے گناہ کرنا چاہا لیکن نبی کا فرمان یاد آیا اے مؤمن اگر دنیا میں گناہ کرو گے تو جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے. کہتا وہاں پہ ایک دیا جل رہا تھا، میں نے اپنی ایک انگلی آگ میں ڈال دی، میری انگلی جل گئی. اس وقت میرے نفس پہ قابو پا گیا. دوبارہ جب دعوت گناہ ہوئی پوری رات میں
انہوں نے اپنی 5 انگلیاں جلا دی، 10 انگلیاں جلا دی۔ جب صبح ہوئی مسجد کی طرف پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتا ہوں، اور میں نے کہا اے خدا تیرا شکر ہے، دنیا میں تو 5 انگلیاں جلی لیکن میں آخرت کی آگ سے بچ گیا۔ اگر خود کو بچانا ہے تو آخرت کی آگ سے بچائیے، خوف خدا دل میں رکھیے۔ جس کے وجود میں خوف خدا نہیں ہے، آج کے معاشرے میں گناہ کی قباحت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، قبح ہے گناہ۔ قبح کیا ہے؟ یزید نے کیا کیا تھا؟ قبح ہے گناہ کو ختم کر دیا، یعنی گناہ کا برا ہونا۔ فخر سے کوئی مومنہ، کوئی مومن، کوئی مسلمان اپنے گناہوں کو بیاں کرے۔ فخریہ طور پر خواتین ٹی وی پر آتی ہیں بے پردہ ہو کر، فخریہ طور پر فحاشی کو پھیلاتی ہیں اور بے پردگی کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ ویلیوز اور ڈس ویلیوز بدل گئے۔ پہلے ویلیو یہ تھی جو خاتون حجاب کرتی ہے اس کا احترام کیا جاتا تھا، جو خاتون باحیا ہوتی ہے معاشرے میں اس کی رسپیکٹ ہوتی تھی۔ لیکن اگر آج کسی یونیورسٹی میں جاؤ، جو خاتون حجاب کرتی ہے اس کو کوئی ویلیو نہیں سمجھتا، لیکن جو خاتون بد حجاب ہو کر بن سج کر معاشرے میں آتی ہے لوگ اس کو ویلیو سمجھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اسلام کے قوانین کو بدلا گیا۔ جس چیز کو خدا نے ویلیو دی اس چیز کی ویلیو ہم نے چھین لی۔ جس چیز کو خدا قبیح سمجھ رہا ہے آج ان چیزوں کو حسن سمجھا جاتا ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اور فرماتی آزاداری اس لیے نہیں کہ مجلس میں آؤ چلے جاؤ، معاشرے میں جہاں پر برائی دیکھ رہے اس برائی کو روکو، معاشرے میں جہاں پر گناہ دیکھ رہے اس گناہ کو روکو۔ مولا تیسری چیز کون سی ہے؟ امام فرماتے حب دنیا، مال دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالو۔ اے مومن تو دنیا میں پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مولا فرماتے اپنے خرچے سے زیادہ اگر اپنے اکاؤنٹس میں جمع کیا تو قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ مال تو کیوں جمع کر کے آیا تھا؟ اپنا خرچ کر، لیکن جو پیسہ بچ جاتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر۔ دیکھیے حج پہ جانے کا بہت ثواب ہے۔ نبی خدا فرماتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے اور حج نہیں کرتا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ فرماتے جب انسان دنیا سے چلا جائے گا، امام فرماتے ہیں اتنی حسرت کھائے گا کہ اے کاش میں اپنے مال کو دین پر خرچ کرتا، میں اپنے مال کو یتیموں پہ خرچ کرتا، میں اپنے مال کو فلاحی کاموں میں خرچ کرتا، میں اپنے مال کو غریبوں کی تعلیم میں خرچ کرتا۔ وہ فرماتے یوم الحسرہ ہے قیامت کا دن، یہ گنہگار اتنی حسرت کھائے گا کہ یعز الظالم علی یدیہ، کبھی اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، اے کاش دنیا میں کچھ دیا ہوتا، اے کاش اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا ہوتا۔ وہ فرماتے اگر اس کی حسرت کو کائنات میں چھوڑا جائے تو پوری کائنات مر جائے۔ اگر اس کی حسرت کو کائنات میں چھوڑا جائے پوری کائنات امام فرماتے مر جائے۔ کبھی اہل بیت نے مال دنیا سے دل نہیں لگایا، کبھی اہل بیت نے مال دنیا کو جمع نہیں کیا۔ اگر مال دنیا جمع کرنا کامیابی ہوتی تو خدا نمرود کو کامیاب کہتا، لیکن علی کا کردار یہ ہے کہ بیت المال میں جھاڑو دے کر مصلی بچھاتے ہیں۔ یہ علی کا کردار ہے۔ مولا فرماتے ہیں مال دنیا سے محبت نہ کرو۔ جو مال دنیا کی محبت کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں جو حج پہ نہیں جاتا قیامت کے دن اس کو کافر بنا کے اٹھایا جائے گا۔ پیسہ تو ہے لیکن کہتا یہ 40,000 واجب حج میں کیوں خرچ کروں، پیسہ تو ہے لیکن کہتا یہ 1.5 لاکھ کیوں خرچ کروں۔ مولا فرماتا ہے اب سنو جب تو حج پہ جاتا ہے حج کا ثواب کیا ہے؟ اے مومن جب تو حج پہ جاتا ہے خدا ہر طواف پر تجھے 10,000 نیکیاں دیتا ہے، ہر دوسرے قدم پر خدا تیری 10,000 گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جب تو میدان عرفات میں بیٹھتا ہے خدا قیامت کے دن تجھے کبھی قیامت کے میدان میں شرمندہ نہیں کرتا۔ میدان عرفات ایک مکمل محشر کا میدان ہے، وہاں پر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو حلال ہے خدا وہاں پر حرام کر دیتا ہے۔ امیر کروڑ پتی گھر رکھنے والا بھی زمین پر بیٹھا ہے، غریب بھی زمین پر بیٹھا ہے۔ جو حج میں کپڑے پہنے جاتے ہیں آپ معاشرے میں پہن کر نہیں چل سکتے۔ خدا کیا پیغام دے رہا ہے؟ اگر تو امیر ہے، اگر تو غریب ہے، اے مومن جب دنیا سے جائے گا یہی کفن لے کر جائے گا۔
اگر دنیا سے جائے گا اسی لباس میں دنیا سے جائے گا، قبر میں ملائکے یہ نہیں پوچھیں گے تو امیر تھا تو احترام سے اٹھائیں، تو وزیر تھا تو احترام سے اٹھائیں، قبر میں یہی آواز آئے گی، قبر کہے گی اگر قبر کا کوئی سامان ہے تو اطاعت خدا ہے، اگر قبر کا کوئی سامان ہے تو صفائے قلب ہے، اگر قبر کا کوئی سامان ہے تو خوف خدا ہے۔ اب دوسرا جملہ سنیے معصوم کا، فرمایا جو حج پر جاتا ہے اس کا تو یہ ثواب ہے 10,000 نیکیاں دی جاتی ہیں، 10,000 گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں وہی شخص جو حج پر گیا ہے اگر یہ شخص کسی یتیم کی مدد کرتا ہے، اگر یہ شخص کسی غریب کی مدد کرتا ہے، کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے، کسی کے جہیز میں مدد ڈالتا ہے، امام فرماتے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو حج پہ گیا اللہ نے 10,000 نیکیاں دی، لیکن اگر کسی غریب کی مدد کرتا ہے خدا تجھے 70,000 نیکیاں دیتا ہے، 70,000 نیکیاں۔ دوسرا جملہ مولا فرماتے ہیں اگر اپنے مال کو یتیموں اور غریبوں پر تقسیم کرے گا خدا تجھے 70 مقبول حجوں کا ثواب دے گا۔ آج معاشرے میں برائیاں کیوں ہیں؟ دیکھیے کل میں نے خمس پہ پڑھا تھا، مولا فرماتے ہیں جو انسان خمس نہیں دیتا نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے، جو انسان خمس نہیں دیتا نہ اس کا نذر قبول ہے نہ اس کا نیاز قبول ہے، کیونکہ خدا نے مولانا فرماتے ہیں اگر اللہ نے تجھے دیا ہے اور اگر کوئی غریب تمہارے دروازے پر دستک دیتا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ غریب تمہارے دروازے پر آئے ہے تو اس پہ احسان کر رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنا وہ غریب تم پر احسان کر رہا ہے جو تم سے کچھ مانگنے آئے۔ مولا فرماتے تو نے اپنا تو کھا لیا، اللہ نے غریبوں کا مال امیروں کی دولت میں رکھا ہے۔ کبھی دولت کو جمع نہ کیا کرو، یہ دولت اللہ نے اسی لیے دی تاکہ اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرو، یہ دولت اللہ نے اسی لیے دی تاکہ دین کو بناؤ۔ اللہ نے فرمایا کائنات میں 3 بڑے سرمایے ہیں اے مومن اے مسلمان، ایک سرمایہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو ایسا بناؤ کہ علی تم پہ فخر کریں، دوسرا سرمایہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی مسجد بنا کر جا، کوئی مدرسہ بنا کر جا، کوئی علمی کام کر کر جا، تیسرا سرمایہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی کتاب لکھ کر جا۔ آیت اللہ عظمت طباطبائی جنہوں نے تفسیر میزان لکھی وہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن آج عالم اسلام جو ان کی تفسیروں سے استفادہ کر رہا ہے ان کو کتنا ثواب ملتا ہوگا۔ تصور کیا آپ نے کبھی کہ مرنے کے بعد کچھ ایسا دنیا میں چھوڑتا ہوا جا جس میں تمہیں فائدہ؟ اب ہم یہ عادت آپ میں ڈال رہے ہیں کتاب پڑھنے کی، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہر سال چھپاتے ہیں تاکہ آپ کو عادت ہو جائے، آپ کے بچوں کو عادت ہو جائے، اور خود کوشش کریے اگر اپنے گھر میں کوئی مجلس یا محفل رکھتے ہیں نظر جسمانی بھی دیجئے، دیگ بھی کھلائیے، حلیم بھی کھلائیے، لیکن اس کے ساتھ جو مومن آپ کے گھر میں آ رہا ہے اس کو ایک کتاب ہدیہ دیجئے، میری نہیں کوئی دینی کتاب، نہج البلاغہ ہو، صحیفہ سجادیہ ہو، تاکہ آپ کے بچوں کو پڑھنے کی عادت ہو۔ اگر آپ ایران آئیں گے وہاں پر ایک بہت اچھی چیز ہے، بچپنے میں جیسے بچے 4 سال 5 سال کے ہوتے ہیں بچوں کو کارٹونز اور تصویروں دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہاں پر چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپتی ہیں جن پر اہل بیت کی کہانیاں، امام موسیٰ کاظم کی کہانی، امام علی رضا کی کہانیاں، مولا علی کی سخاوت کی کہانیاں، وہ تصویروں کے ساتھ اس طرح جس طرح کارٹونز تصویروں میں بنے ہوتے ہیں اس طرح تصویروں کے ساتھ بنائی جاتی ہیں اور بچوں کو مائیں پڑھ پڑھ کے سناتی ہیں۔ بچپن سے بچوں کو عادت ہوتی ہے کتاب پڑھنے کی، لیکن ہمارے بچوں کی عادت کیا ہے؟ دن رات یا کرکٹ کھیلیں یا ٹی وی پر بیٹھیں یا انڈین شوز دیکھیں یا ڈرامے دیکھیں، اسی میں ہم نے بچوں کو حوالے کر دیا ٹی وی کے اور ڈراموں کے، اور اس درندے معاشرے میں بچوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن قیامت کے دن اگر سوال ہوگا تو اولاد کا سوال ہوگا، اے مومن اللہ نے اولاد جیسی نعمت دی تھی لیکن تو نے اپنے بچے کی کیسی تربیت کی؟ محمد ابن ابی بکر علی کے گھر میں آتے ہیں تو علی مزاج بن جاتے ہیں، یزید کا بیٹا یزید کا ہے لیکن اگر ماحول اچھا ملتا ہے تو نیک ہو جاتا ہے، ہارون کا بیٹا ہارون کا ہے لیکن ماحول اچھا ملتا ہے تو علی والا بن جاتا ہے۔ یہ مت سوچیے حسب کیا تھا نسب کیا تھا، اگر ماحول اچھا ملتا ہے آپ کے بچوں کو تو بچوں کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے۔ عزیز و واقعاً اس معاشرے میں بہت کمی ہے، بہت غربت ہے، کوشش کریے کہ وہ لوگ جو خیر اور خیرات کے کاموں میں شرکت کر رہے ہیں ان کی مدد کریے، ہاتھ بٹائیے۔
میں آپ کو فارمولا دیتا ہوں، اب آپ کی مرضی عمل کریں یا نہ کریں، کوشش کریے منتھلی جو آپ کی تنخواہ ہے کم از کم اپنی تنخواہ سے مال امام یا مال سادات نکالا کریں۔ خمس کے علاوہ خمس تو سال میں دیا جاتا ہے، ایک مہینہ مال امام نکالیں، وہ پیسے کسی ادارے پر، کسی مسجد پر، کسی تنظیم پر جو دین کا کام کریں ان کو دیجیے۔ کسی اور مہینے میں مال سادات نکالیے۔ ہم کراچی میں گئے، ایک سید خاتون کہہ رہی تھی قبلہ میرا شوہر مر چکا ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنے بچوں کی ڈریس کی فیس دوں، اتنے پیسے نہیں اپنے بچوں کے لیے اسکول کی کتاب خریدوں۔ اب سوچئے جس شیعہ معاشرے میں ہزاروں روپے ہم خرچ کر رہے ہیں، عزاداری میں آ کر گریہ کر رہے ہیں، اور اسی حسین کی اولاد غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکے، غربت کی وجہ سے شہیدوں کے بچے، یتیموں کے بچے پڑھ نہ سکے۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بلند کریں، اپنی قوم کو یہ سکھائیں کہ